بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج کی میری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، ٹینشن کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک ٹینشن ہوتی ہے کسی سے حسد کی وجہ سے۔ حسد بھی ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے حاسد اپنی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اس وجہ سے بھی ٹینشن ہو جاتی ہے۔ دوسری ٹینشن ہوتی ہے کہ کسی کام کا پریشر کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے، کسی باس نے کوئی کام کہہ دیا یا اچانک کوئی کام پڑ گیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، یہ بھی ذریعہ ایک ٹینشن کا۔ تو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر حسد کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ بھی اس میں اللہ نے زیادہ صلاحیت رکھی ہے، کسی کلاس فیلو میں زیادہ صلاحیت ہے، اب یہ بندہ اس کو جو ہے اس سے کمپیئر نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی صلاحیت کم ہوتی ہے، تو یہ حسد کرتا ہے۔ اسی طرح خاندانوں میں حسد ہوتا ہے، آپس میں کسی کے سے مال کی وجہ سے حسد ہوتا ہے۔ تو اس کا آسان حل تو یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اس بات پر مطمئن کرے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے، بس میرا اللہ مجھے اس حال میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سب سے بہترین حل ہے کہ میرا اللہ خوش ہے مجھے اس حال میں رکھ کر، کہ یہ حسد کا علاج ہے کہ بس اللہ نے اگر مجھے دینا ہوتا تو مجھے دے دیتا، تو اس کا مطلب ہے اللہ مجھے اسی طرح چاہتا ہے اور میں اسی حال میں خوش رہوں۔ اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ سارے حسد کا علاج یہی ہے۔ کسی میں اللہ نے زیادہ صلاحیت رکھی، کسی میں کم صلاحیت رکھی، کسی میں قابلیت زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، یہ تو جب سے دنیا بنی ہے اللہ کا یہی نظام چلا رہا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کلاس کے سارے بچے ایک جیسی صلاحیت رکھتے ہوں، نہ مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے، نہ اسکول کالج میں ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح کھیلوں کی دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن جو ہے وہ صلاحیت سب کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کتنے لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں، صلاحیت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ تو ہم یہ حسد سے بچا کریں۔ اسی طرح خاندانوں میں دو آپس میں دیورانی جیٹھانیاں ایک دوسرے سے حسد کرتی ہیں، گھر میں بھی یہی ہوتا ہے، تو یہ کزن آپس میں کرتے ہیں۔ تو یہ حسد کو اس طرح انسان دل سے نکال دے، کیونکہ اللہ کا یہ سوچے کہ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہی ایسا ہے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، بلکہ وہ ہے نا کہ لیلا مجنوں کا قصہ، کہ لیلا سب کو خیرات بانٹ رہی تھی، جب مجنوں کی باری آئی تو اسے دینے کے بجائے اس کا کشکول لے کے توڑ دیا، وہ خوشی سے ناچنے لگا۔ لوگوں نے کہا دیکھو تیرے سے پہلے ہی محبت نہیں کرتی، سب کو دے رہی تھی تجھے نہیں دیا۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، تم معشوق کو عاشق کی آنکھ سے دیکھو، تمہاری نگاہ اور ہے، میری نگاہ اور ہے۔ اگر یہ مجھے بھی دے دیتی تو یہ 100 بندوں کو دے رہی ہے، مجھے بھی دے دیتی تو یعنی اس نے ایک ہی معاملہ کیا سب کے ساتھ، اس نے میرے ساتھ معاملہ چینج کر کے مجھے نمایاں کر دیا سب میں، میرا کشکول توڑ دیا تو مجھے سب میں نمایاں کر دیا اس نے۔ تو اب وہ اس پر خوش ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کا معاملہ ہے، اگر اللہ سب کو برابر صلاحیت دے دے تو کیا فرق رہ گیا پھر سب میں۔ اب بندہ یہ سوچے اگر اس میں صلاحیت کم ہے تو یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے نمایاں کر دیا سب میں۔ جیسے کہ انجینئرس کی محفل ہو، اس میں ڈاکٹر آ کے بیٹھ جائے، وہ نمایاں ہو جائے گا، صحیح ہے، کیونکہ وہ صلاحیت والا نہیں ہے بندہ۔ اسی طرح ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، اس میں انجینئر آ کے بیٹھ جائے تو اس کی صلاحیت وہ جو ہے نمایاں ہو جائے گا۔ اب سارے سائنسدان تو آئنسٹائن نہیں بنتے نا، نیوٹن نہیں بنتے، تو باقی سائنسدان کیا کریں؟ کنویں میں چھلانگ لگا دیں، حسد کی آگ میں جلیں؟ ایسی بات نہیں۔ حل ایک آدھا ہی میں اللہ نے ایسی جو ہے آؤٹ سائڈنگ صلاحیت رکھی ہوتی ہے جو بہت ہی زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہر کسی کی صلاحیتیں چینج ہوتی ہیں، تو ہم اللہ سے جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہو ہم اس پر راضی ہوں۔ ویسے بات تو کروڑوں کی ہے، اللہ کسی کے منہ سے بھی نکلوا دیتا ہے۔ پتہ نہیں شاہ رخ خان کا یہ جملہ یا عامر خان کا میں کلپ میں دیکھ رہا تھا، بات اس نے کروڑوں کی یعنی کہ ایسی اللہ نے ان کے منہ سے یہ بات نکلوائی، میں حیران ہو گیا کہ باقی آخرت کے معاملہ تو اللہ پر ہیں، مطلب ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ پاک نے ایک ایسے بندے سے ایسی بات کہلوا دی جو بہت ہی بڑی بات تھی، یعنی کسی اللہ والے کے منہ سے سننے میں آتی۔ اس نے یہ جملہ کہا کہ دیکھو، جو میں اپنے بچوں کو بھی اکثر کہتا ہوں، کہ اس نے کہا دیکھو دوسرے کو ہرانے، آپ نے جیتنا ہے نا، تو جیتنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو ہرا کر جیت جائیں۔ اس نے کہا ایسا نہ سوچا کرو کہ وہ ہار جائے اور میں جیت جاؤں، آپ بس یہ سوچا کرو میں جیت جاؤں۔ یہ مثبت سوچ ہے اور یہ بہت ہی اچھی سوچ ہے، یعنی بس میں نے فرسٹ پوزیشن لینی ہے، مجھے باقیوں سے نہیں ہے، میں نے دوسرے کو ہرا کر نہیں لینی۔ ایک ہے کہ میں کسی کو ہرا کر کسی کو ڈی گریڈ کر کے اوپر جاؤں، نہیں، بس میں نے اوپر جانا ہے۔ ہماری سوچ مثبت سوچ یہ ہو۔ مجھے تو حیرت ہوئی کہ بھئی کتنی بڑی اس نے بات کی۔ میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ بھئی آپ کلاس میں اوروں کے بارے میں یہ نہ سوچا کہ اس کے نمبر کم آئیں، آپ سوچو بس میں نے پوزیشن لینی ہے۔ یہ سب سے آسان حل ہے اپنے آپ کو سمجھانے کا، کہ میں تو حیران ہوا اس کے منہ سے یہ جملہ سن کر، غالباً عامر خان کا تھا، تو کہ دیکھو اللہ پاک نے اس کے دماغ میں کیسی اچھی بات ڈالی۔ تو یہ کتنی زبردست نے بات کی کہ بھئی ہم نے دوسروں کو ایک طریقہ ہوتا ہے ہم دوسروں کو شکست دے کے اوپر آئیں،
ایک طریقہ یہ کہ بس میں نے اوپر آنا ہے، دوسرے شکست کھائیں یا نہ کھائیں۔ تو اس پہ ایک وہ ٹینشن کا جب معاملہ آ جائے، انسان کسی کام کا پریشر بس اللہ پر چھوڑ دے، اللہ اس کے لیے وہ چیز آسان کر دیتے ہیں، یا پھر اس مرد بن کر اس ٹینشن میں گھس جائے، پھر دیکھ لے کیا ہوتا ہے۔ اس پہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک نوجوان، ایک آدمی تھا، دفتر میں کام کرتا تھا، وہ کچھ دن سے جب دفتر جا رہا تھا آفس، تو وہاں پہ گم سم رہتا، بس آفس کا کام کرتا اور چپ چاپ رہتا۔ تو اس کے دوست بڑے پریشان تھے کہ بھی بڑا ہنس مکھ تھا اور یہ ہم سے زیادہ بات نہیں کر رہا۔ تو ایک دوست نے جا کے پوچھا، بھائی کیا بات ہے کہ تم اتنی ٹینشن میں کیوں، کہ تمہارے گھر کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، تو ہمارے ساتھ شیئر کرو۔ اس نے کہا، یار مسئلہ یہ ہے کہ جب میں آفس سے گھر آتا ہوں نا، راستے میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے، بس میں اس گائے کو دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں یہ گائے کی اگر رسی ٹوٹ گئی ہے میرے پیچھے بھاگے گی، اور میں بھاگوں گا، آگے درخت آئے گا، میں درخت پہ چڑھوں گا تو یہ گائے آ جائے گی، اور یہ اگر اس کے سینگوں میں میری ٹانگ پھنس گئی تو کیا ہوا، یہ مجھے بڑا ٹینشن کھائی جا رہی ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے صاحب، روزانہ آفس آتے ہوئے گاڑی روکتے اور اس گائے کو کافی دیر دیکھتے، پھر آفس چلے جاتے، واپسی پہ بھی یہی معمول تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی گاڑی روکی اور اپنا بریف کیس رکھا اور گائے کو تکنے لگے، پھر ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی، وہ گائے کے اوپر بیٹھ گئے۔ گائے شریف تھی، آرام سے کھڑی رہی، پھر انہوں نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی، اس کے سینگ میں دے دی، پھر بھی کھڑے رہے، گائے نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے پھر دوسری ٹانگ اس کے سینگ میں دی، تو کتنی بھی شریف گائے ہوں تو برداشت نہیں کرتی، اس نے ایک جھٹکا دیا اور ان کو پھینک دیا نیچے، اس میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو جب دوستوں کو پتہ لگا، دوست آئے ہسپتال میں عیادت کے لیے، انہوں نے پوچھا، بھئی کیا ہوا، خیر خیریت ہے؟ انہوں نے کہا، یار ٹانگ کیسی ہے، پوچھا دوستوں نے۔ انہوں نے کہا، ٹانگ کو چھوڑو، بس روز روز کی ٹینشن سے جان چھوٹ گئی، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ بعض اوقات کہ روز روز کی ٹینشن سے جان چھوٹ جاتی ہے، انسان اس میں اللہ کا نام لے کے کود جائے ایک دفعہ، تو اللہ پاک جو ہے ہمیں اس ٹینشن سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پر یقین، اور یہ ٹینشن پیدا ہی اللہ پر توکل کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ پہ توکل ہو تو بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اس ٹینشن کا کوئی حل تو نہیں ہے نا، میرے سے ایک بندے میں زیادہ قابلیت ہے تو میں کیا کر لوں گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میں اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے، اور ایک کو اچھی سسرال مل گئی، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، بھائی اس کو اچھی سسرال ملی، مجھے نہیں، تو اگر ایسا ہے تو میں کچھ کر تو نہیں سکتا نا، اس کا کوئی حل تو نہیں ہے۔ اور ایک بچہ زیادہ آگے نکل گیا پڑھائی میں، میرا بچہ پیچھے رہ گیا، تو اس کا کوئی حل تو نہیں ہے دوسرا۔ اس کا حل یہی ہے کہ انسان اللہ پر چھوڑ دے، اللہ پر توکل کرے، اور اپنی طرف سے محنت کوشش کرنا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔